وما تربی لما رأیتک بدعتا لقد کنت ارجو ان اراک فاطربو. جی آ جائیے. یا فطربو، یہ اطربو جو ہے تریبا یتربو ہوگا. دیکھیے تریبا یتربو سمع اسمس فاطربو. بات اس پیرائے میں چل رہی تھی کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ اور کلام میں جو ہے، الفاظ اور کلام میں فصاحت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں کوئی لفظی اور معنوی طور پر کوئی مسئلہ نہیں رہتا، لیکن اس کا استعمال ایسے مقام پر شعراء کر دیتے ہیں جو مقام مقتضائے حال کے مطابق نہیں ہوتا، اور اس اعتبار سے اس کا شعراء کے وہ اشعار کیا ہو جاتے ہیں، حد بلاغت سے نکل جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں. بمعنی کیا؟ حد بلاغت سے نکل جاتے ہیں. یعنی لفظوں کا استعمال درست مقام پر نہیں ہوتا. لفظوں کا استعمال درست ہوتا ہے لیکن اس کا استعمال درست مقام پر نہیں ہوتا. لفظوں کا استعمال تو درست ہوتا ہے، طریقے سے ہوتا ہے، لیکن ان لفظوں کو جہاں استعمال کرنا چاہیے مقام استعمال درست نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے شعر بلاغت کے حد سے کیا ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، یعنی بلیغ نہیں رہ پاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے یہاں کہا ہے کہ ایک ہے سنجیدگی سے کسی کی تعریف کرنا، اور ایک ہے تعریف ایسی ہو کہ لگے کہ اس کی تعریف ہو رہی ہے کہ اس کا مذاق اڑایا جا رہا. کیا لگے؟ مثال کے طور پر کوئی طاقتور آدمی ہے، اس کو آپ شیر کے حوالے سے یہ ہمارے علاقے کا ببر شیر ہے تو تعریف ہے، لیکن آپ کہو کہ یہ ہمارے علاقے کا گینڈا ہے، اور آپ تعبیر کرو کہ گینڈا تو بہت خطرناک طاقتور ہوتا ہے، وہ شیر کو بھی مار دیتا. گینڈا پر شیر حملہ نہیں کرتا جلدی جب تک کہ وہ مجبور نہ ہو جائے. وہ ایک سینگ مارے تو سمجھ میں بات آ رہی نہیں آ رہی ہے. تو گینڈا بھی طاقتور ہوتا ہے، شیر بھی طاقتور ہوتا ہے، لیکن کسی کو اس طرح بول دینا یہ موقع اور محل کے اعتبار سے درست استعمال نہیں ہوا. ایسے یہاں پہ وہی مثالیں چل رہی ہیں نا، اسی پیرائے میں مثالیں بیان کی جا رہی ہیں. ایک مثال یہ بیان کی جا رہی ہے کہ کسی شاعر نے، یہ متنبی کا شعر ہے نا، کس کی؟ ہم متنبی کا شعر ہے. وہ کہتا ہے کہ وما تربی لما رأیتک بدعتا. رأیتک بدعتا کا معنی ہوگا اچانک جب میں نے تجھے دیکھا. لما نے جب، رأیتک تجھے دیکھا، بدعتا کا معنی جب میں نے تمہیں اچانک دیکھا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا. وما تربی، طرب کا معنی خوشی، نئے ننارے عرب کے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے نا. وما تربی لما رأیتک بدعتا، جب میں نے تجھے اچانک دیکھا تو جو میری خوشی تھی اس پر کوئی تعجب نہیں ہے. ما تربی اصل میں ما تربی کا یہاں ترجمہ کریں گے، میری خوشی پر کوئی تعجب نہیں ہے، میری خوشی پر کوئی تعجب نہیں ہے. لما رأیتک بدعتا، جب میں نے پہلی بار دیکھا تجھے. کیوں؟ لقد کنت ارجو، میں پہلے سے ہی امید کر رہا تھا، ان اراکا، کہ جب میں تجھے دیکھوں گا فاطربو، تو میں کیا کروں گا، خوشی مناؤں گا. اصل میں طرب جو ہے نا اچانک چیخ چلا کر خوشی منانے کو کہتے ہیں. قہقہا لگا کر ہنس کر کے خوشی منانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ طرب. تو طرب جو ہے وہ کسی کو دیکھ کر کے ہنسنے لگنا، کسی کو دیکھ کر کے کیا کرنا، وہ بھی قہقہا لگا کر ہنسنے لگنا. تو یہ تھوڑا سا عجیب نہیں لگتا ہے؟ کسی کو دیکھ کر کے ایک ہوتا ہے کہ طریقے سے آپ خوشی کا اظہار کرو، اور ایک ہے کہ طرب میں چلے جاؤ، مطلب ناچنے لگو، جس کو آپ کہیں اردو میں. تو لگے گا لوگوں کو کہ یہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے، کہ اس کی تعریف کر رہا ہے، اس کی آمد پر خوش ہے، کہ اس کی آمد پر استہزاء کر رہا ہے. اس کو دیکھ کر کے خوش ہے یا اس کا ٹھٹھا کر رہا ہے وہ. یہ مطلب ایسا بولیں گے کہ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں اس طرح خوشی نہیں مناتے ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ جو ایک دم اوباش قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ مطلب عجیب پھوہڑ انداز میں خوشی مناتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میں خوش ہو جاتا ہوں. یہ اچھی بات ہے، کسی کو دیکھ کر کے کیا ہو جانا، خوش ہو جانا. لیکن خوشی میں اترانے لگ جانا ہے نا، خوشی سے جو ہے ناچنے لگ جانا، یہ انداز جو ہے شریفوں کا نہیں ہوتا ہے. یہاں پہ اس شعر کے بارے میں، اس شعر میں جو خرابی ہے اس خرابی کے بارے میں جو ادیب حضرات ہیں ان کے کچھ واقعات بیان کیے گئے اسی شعر کے بارے میں. کہتے ہیں قال الواحدی، واحدی نامی ایک ادیب نے کہا،
ھذا البیت یشبہ الاستہزاء، یہ شعر جو ہے بجائے مدح کے کس کے مشابہ ہے؟ استہزاء کے۔ کیسے؟ فإنہ یقول، کہ گویا کہ وہ متنبی یہ کہہ رہا ہے طربت عند رؤیتک، تمہارے دیکھنے کے وقت میں ایسا مچلنے لگا، خوش ہونے لگا، کما یطرب الانسان لرؤیت المضحکات، جیسے انسان مضحکہ خیز چیزوں کو دیکھ کر ہنسنے لگتا ہے۔ میں تمہیں دیکھ کر ایسا خوش ہونے لگا جیسے انسان کس چیز کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے؟ مضحکہ خیز چیزوں کو دیکھ، کارٹون کو کوئی دیکھ لے تو کیسے ہنسنے لگتا ہے، تو سیم ایسا لگتا ہے کہ یہ بادشاہ کو کارٹون سمجھ رہا تھا اور اس کو دیکھ کر کے بولتا ہے کہ میں ہنس رہا ہوں، تو یہ بادشاہ کی تعریف ہوئی کہ اس کی ہجو ہوئی؟ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں قال ابن جنی نامی ادیب نے کہا لما قرأت علی ابی الطیب ھذا البیت، میں نے اس شعر کو جب متنبی کے پاس پڑھا کہ سر آپ نے تو ایسا ایسا کہا ہے، کس کے تعریف میں؟ کافور اخشدی کے تعریف میں، تو جس نے یہ شعر کہا اسی کے پاس کہتے ہیں میں نے یہ شعر پڑھا، پھر کہتے ہیں قلت لہ، میں نے اس سے کہا ما زدت علی ان جعلت الرجل قردا، آپ نے اس بات پر کوئی اضافہ نہیں کیا، کوئی زیادتی نہیں کی کہ ایک شخص کو آپ نے بندر بنا دیا، ایک شخص کو آپ نے کیا بنا دیا؟ جیسے بندر کو دیکھ کر کے جو ہے لوگ تالی بجاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو ایسی تم بھی اس کو دیکھ کر کے کیا ہوتے ہو؟ خوش ہوتے ہو۔ فضحک، تو وہ ہنسنے لگا، مطلب وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ میں نے یہ شعر تعریف میں نہیں کہا بلکہ ہاں، تو شعراء کبھی کبھی کیا ہوتے تھے، باریک میں جو نا مزہ لے لیتے تھے، کیا کرتے تھے؟ ہاں، باریک انداز میں مزہ لے لیتے تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ نرا ان المتنبی، یہاں سے ایک وجہ بیان کرے کہ ایسا کیوں ہوتا تھا کہ وہ لگتا تھا کہ تعریف کر رہا ہے، لیکن غور کرنے پر پتہ چلتا تھا کہ یہ تعریف نہیں ہے بلکہ اس میں کچھ نہ کچھ برائی ہے، اس کا مذاق اڑایا گیا، ایسا ہوتا کیوں تھا؟ تو کہتے ہیں وَنَرَا أَنَّ الْمُتَنَبِّيَ، ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ متنبی، نرا دیکھتے ہیں بمانا سمجھتے ہیں، ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ متنبی جو تھا کانا یغلی صدرہ، اس کا دل ابل رہا تھا حقدن حسد کی وجہ سے، علی کافور، کس پر؟ کافور پر۔ کافور اخشدی اس کا ممدوح ہے نا، کافور اخشدی جو بادشاہ تھا اس پر اس کا دل کیا ہو رہا تھا؟ حسد کی وجہ سے اس کے رتبے وغیرہ دیکھ کر کے ابل رہا تھا۔ وعلی الایام التي الجأته الى مدحه، اور ان زمانوں پر یا ان دنوں پر اس کا دل ابل رہا تھا جس نے اسے اس کی تعریف کے لیے مجبور کیا تھا، الجأته، جس نے اسے ابھارا تھا، الى مدحه، اس کی تعریف کے لیے۔ فکانت تفر من لسانه کلمات، تو اس کی زبان سے ایسے کلمات جاری ہو جاتے تھے لا یستطیع احتسابها، جس کو پکڑنے پر وہ قادر نہیں رہتا تھا، جس کو پکڑنے پر وہ، دیکھیں دو آدمی آپس میں سمدھی، اگر دونوں میں پٹ رہی ہے جب ملیں گے تو بات کرنے کا انداز کچھ اور رہے گا، کریں گے ہنس کی بات ہے، اور اگر دونوں میں اندر اندر پٹتی نہیں ہے، اس کو لگتا ہے کہ اس کی لڑکی جو ہے آپ میرے گھر میں آ کے میرے گھر کو برباد کر دی، اور اس کو لڑکا ہے کہ اس کو لڑکی والے کو لگ رہا ہے کہ لڑکا داماد جو ہے ڈھنگ سے میری بیٹی کو نہیں رکھ رہا ہے، اب چار لوگوں میں جب ملیں گے ہی ہنس کے، اور خیریت، آپ کی خیریت نہیں تو اور کس کی خیریت ہوگی؟ سمجھ رہے بات کو؟ آپ کے تو گھر والے جہاں جاتے ہیں وہاں سب کی خیریت ہی خیریت ہوتی ہے، اس میں تعریف کر رہا ہے کیا وہ؟ ارے آپ کی بیٹی تو جب سے میرے گھر میں آئے تو میرے گھر کی خیریت ہی خیریت ہے۔ یہ ہے ٹون کرنا، کیا کرنا؟ ہاں، طنز کرنا، لیکن باریک انداز میں۔ کیسے؟ باریک انداز میں۔ کھانا مثال کے طور پر ایک سمجھی دوسرے کھائیے، ٹھیک ہے، اب تو میں اچھے کھانے کے لیے ترس گیا ہوں، مطلب آپ کی بیٹی جب سے آئے میرے گھر میں کھانا ڈھنگ کا بن نہیں رہا، مطلب حساب سے بولتے ہیں نا، ایسا مارو کہ پیٹ کا پانی بھی نہ ہلے، ایسا کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہ ہم لوگ بھی کرتے ہیں، مطلب ہمارے سماج میں ویسا ہوتا ہے، تو ویسے ہی اس زمانے میں ویسا ہوتا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی الفاظ ایسے جاری ہو جاتے تھے جو دل کی عکاسی کر دیتے تھے۔ کیا کر دیتے تھے؟ دل کی عکاسی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہتے فکانت تفر من لسانہ کلمات، اس کی زبان سے ایسے کلمات بھاگتے تھے، کیا ہوتے تھے؟ بھاگتے تھے، لا یستطیع احتسابها، جس کے پکڑنے پر وہ قدرت، یا جس کو پکڑا نہیں جس کو پکڑ نہیں پاتا، لا یستطیع احتباسها، احتباس حبس سے بنا قید کرنا، مقید کرنا۔ وقدیما، کہتے ایسا ہوتا آ رہا ہے پرانے زمانے سے، بہت زمانے سے۔ ذل الشعراء
لمعنن کہ کسی معنی پر شاعر پھسل جائے، کسی معنی پر شاعر کیا ہو جائے، او کلمتن یا کسی کلمہ پر شاعر پھسل جائے، نفرت سامعی جو اس کے سامعین کو وحشت میں مبتلا کر دے، نفرت میں مبتلا کر دے، جو سامعین کو کیا کر دے، بولیے بھائی، جیسے بولتے ہیں نا ایک امام صاحب جو ہے آیا سنی محلے میں، زبردست تقریر یہ وہ عشق رسول پہ، محبت رسول پہ، لیکن تھا اندر سے سڑا آدمی تھا، ٹھیک ہے، کیا تھا، اب اس نے اپنی سڑان کیسے نکالی، ایک دن جمعہ میں بیان کر رہا ہے، اب بولتے ہیں نا ذکر رو کے فضل کاٹے نقص کا جو یہاں رہے، پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی، تو جو فضیلت والی بات ہے اس کو حساب سے وہ کم کرتا ہے، تو کیسے کم کر رہا ہے؟ آج کل لوگ بولتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا، سایہ نہیں تھا، ارے اس میں کوئی کمال کیا ہوتا ہے، شیطان کی وجہ سے سایہ نہیں ہوتا ہے، کیا بول دیا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کیسے بھڑاس نکال رہا ہو، حالانکہ ہم اس کو بطور معجزہ کہتے ہیں کہ اگر یہ روایت تسلیم کی جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا تو انسان ہو کر کے سایہ نہ ہونا، یہ تو معجزہ ہے نا یہ، پھر اس پر ہم صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ سایہ ہوتا تو پھر وہاں پہ گندگی لوگ کرتے، حضور کے سائے پر لوگ چلتے تو پھر چلتے کیسے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح ایک محبت کی باتیں کرتے ہیں، تو اس میں اس بات میں ہم حضور کی شان کو دیکھتے ہیں، اور جس کے دل میں بیماری ہے وہ حساب سے کیا بولتا ہے، اس میں کون سی بات ہے، ایسا تو شیطان کے بھی سایہ نہیں تھا، سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ تو ایسے لوگ کرتے ہیں کہ دل کے اندر جو گندگی رہتی ہے وہ زبان سے کبھی نہ کبھی باہر آ جاتی ہے، تو وہی ہوتا تھا ان شعراء سے بھی، فَأَخْرَجَتْ كَلَامَهُمْ عَنْ حَدِّ الْبَلَاغَةِ، تو یہ کلمہ اس کے کلام کو بلاغت کی حد سے کیا کرتے تھے، یہ کلمات نکال دیتے تھے، اخرجت کا فائل جو کلمتون ہے، ٹھیک ہے، فقد حکو، اب اور مثالیں دے رہے، فقد حکو لوگوں نے بیان کیا ہے، انا ابو النجم کہ ابو النجم بحتری نام کا جو شاعر تھا، دخل علی ہشام بن عبد الملک، ہشام بن عبد الملک کے پاس آیا، وانشدہ، اور یہ شعر اس نے گانا شروع کیا، ہشام بن عبد الملک بھینگا تھا، کیا تھا، ترچھی آنکھ والا، ٹھیک ہے، اس نے یہ شعر کہا، صفراء قد کادت ولما تفعلی، سورج پیلا ہو چکا ہے، ڈوبنے کے قریب ہے، ولما تفعلی، اور ابھی تک ڈوبا نہیں ہے، کانہا فی الافقی عین الاحولی، گویا کہ وہ افق میں بھینگے کی آنکھ کی طرح ہے، اس سورج کی ایک نقاشی پیش کر رہا ہے کہ سورج ابھی پورا ڈوبا نہیں ہے، پیلا ہو، صفرا کا معنی کیا ہوگا، پیلا، ابھی مطلب روشن نہیں رہا، پیلا ہو گیا، قد کادت قریب ہے کہ ڈوب جائے، ولما تفعلی، اس میں حذف ہے، اشعار میں کیا ہوتا ہے، اختصار ہوتا ہے نا، تو کہتے قریب ہے کہ ڈوب جاتا لیکن ابھی تک ڈوبا نہیں ہے، بلکہ آدھا دکھ رہا اور آدھا اندر ہے، تو وہ جو سورج آدھا دکھ رہا اور آدھا اندر ہے، تو کہتے ایسا لگتا ہے کہ افق میں بھینگے کی آنکھ جو ہے لگی ہوئی ہے، بھینگے کی آنکھ میں بھی آدھی سفیدی وہ نظر آتی، آدھا کالا پر نظر آتا، آدھا نظر نہیں آتا، ایسے ہوتا نا، تو وہ سورج کے ڈوبنے کو تشبیہ دے رہا ہے، افق میں ڈوبنے کو، کس سے، کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک افق جو ہے، افق کہتے ہیں آسمان کے کنارے میں بھینگے کی آنکھ جو ہے لگی ہوئی ہے، ترچھی، کہ وہ پورا نظر نہیں آتا، بھینگے کی آنکھ بھی چھوٹی ہوتی ہے نا، آدھی نظر آتی ہے، آدھی اندر چھپی رہتی ہے، یہاں پہ جیسی اس نے یہ کہا، کہتے ہیں کہ وَقَانَ ہشام احبل، اور ہشام خود کیا تھا، بولو بھائی، بھینگا تھا، فَأَمَرَ بِحَسْبِهِ، تو اس نے اسی کے مطابق اپنے آپ ہی پر اس نے فیصلہ کر لیا کہ یہ میری برائی کر رہا ہے، تو اس کو بجائے انعام دینے کو اس کو ڈانٹ کے بھگایا۔ ایک اور شعر کہتے ہیں، وَمَدَحَ جریر، جریر نامی شاعر نے عبد الملک بن مروان کی کیا کی، تعریف کی، بے قصیدتن، ایک ایسے قصیدے سے، مطلعہا، جس کا مطلع یہ تھا، یعنی پہلا شعر یہ تھا، اتصحو ام فؤادک غیر صاحن، تم چلاتے ہو یا تمہارا دل چلا ہی نہیں پاتا، تو آدمی ڈر جائے گا، کیسی باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، فاستنکر عبد الملک ھذا الابتداء، تو اس ابتداء کو عبد الملک نے بڑا ناپسند کیا، قال له، اور اس نے کہا، بل فؤادک انت، بلکہ تیرا ہی دل ایسا ہے۔ اچھا، یہ سب مثالیں ہیں، پھر کہتے ہیں وَنَعَا عُلَمَاءُ الْأَدَبِ عَلَى الْبُحْتُرِي، اور علماء ادب نے بحتری پر اعتراض کیا ہے یا نکیر کیا، نعا کا معنی کیا ہوتا ہے، اعتراض کرنا، ناپسند کرنا، نکیر کرنا، بحتری پر علماء ادب نے اس طرح نکیر کیا ہے، ناپسندی اظہار کیا ہے، ان یبدأ قصیدتاً، کہ اس نے قصیدے کی ابتدا کی تھی، ینشدھا،
امامہ ممدوحی، جس کو وہ اپنے ممدوح کے سامنے گا رہا تھا، بقولی اپنے اس لفظ سے، لَكَ الْوَيْلُ مِنْ لَيْلٍ تَقَاصَرَ آخِرُهُ، تمہارے لیے خرابی ہو ایسی رات سے جس کا آخر بالکل کم بچا ہے. یعنی چھوٹی رات کے میں وہ کوئی وقت گزار رہا تھا، آگے کچھ اس کی تعریف کرنے والا تھا، لیکن شروع میں اس نے کیا کہہ دیا؟ لَكَ الْوَيْلُ، تیرے لیے کیا ہو؟ خرابی ہو. تیرے لیے کیا ہو؟ خرابی ہو. تو کہا کہ یار کسی کی تعریف کر رہے اور شروع میں کہہ دینا کیا؟ کوئی کسی کی تعریف کرنا چاہتا اور کہتا ہے کہ آپ کو حرام خور، کمینہ، گدھا، کتا جو لوگ کہتے ہیں وہ خود اپنا ٹھکانہ دیکھ لے. تو آگے تو اس نے برابر صحیح کہا، لیکن شروع میں جو ہے اس نے اس سامنے والے لگے گا ارے یار یہ تو مجھے ہی اتار دیا اس نے، لگے گا نہیں لگے گا؟ تو یہ بات اس کو بعد میں بولنی چاہیے تھی. یعنی کہاں سے کلام کی ابتدا کرنا ہے، یہ بھی بلیغ آدمی کو کیا کرنا ہے؟ دیکھنا ہے، ضروری ہے دیکھنا. پھر کہتے ہیں آبو، عیب لگایا ہے، یعنی علماء ادب نے کیا لگایا ہے؟ عیب لگایا، علی المتنبی پر، قولہ اس کے اس قول پر، فی رسائے ام سیف الدولہ جو اس نے ام سیف الدولہ کی ماں کے مرثیہ میں کہا تھا. یعنی سیف الدولہ کی ماں مر چکی تھی، ٹھیک ہے، اور مری پڑی تھی کفن میں. اب اس پر مرثیہ پڑھ رہا. مرثیہ پڑھنے کے بھی لوگ پیسے دیتے تھے اس زمانے میں، ابھی بھی کچھ علاقوں میں مرثیہ پڑھنے کا رواج ہے. مرثیہ کہتے ہیں اس کلام کو جو کسی کے موت پر بطور افسوس لکھا جاتا ہے، اس کلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ جیسے نعت ہے، حمد ہے، منقبت، ایسی ایک صنف کیا ہے؟ مرثیہ. تو مرثیہ میں اس نے یہ شعر پڑھا، یعنی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا اور ماں کفن میں لپٹی ہوئی تھی اور اس نے یہ شعر پڑھا، صلاۃ اللہ خالقنا حنوت. حنوت کس کو کہتے ہیں سمجھیے؟ حنوت کہتے ہیں لیپ کو، مردوں کے بدن پر جو لیپ خوشبو والا لیپا جاتا تھا تاکہ جلدی سے اس کی لاش پر کیڑے وڑے نہ لگے، اس لیپ کو کیا کہا جاتا تھا جناب؟ حنوت. یا کافور سمجھیے، کافور وغیرہ جو لگاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایک تو ریئل میں کافور لگے ہوئے اس کے جسم پر، لیکن اصل میں جو کافور ہے اس تمہاری ماں پر وہ ہے صلاۃ اللہ خالقنا، ہمارے خالق اللہ کی رحمت. بولو بھائی، اللہ کی رحمت. حنوتن کیا ہے؟ لیپ ہے، علی الوجہی ایسے چہرے پر، المکفن بالجمالی جس کو خوبصورتی کا کفن دیا گیا ہے. ایک عورت بیچاری مری پڑی ہے اور اس کی خوبصورتی کے قصیدے گا رہا ہے. بتا کتنی عجیب بات ہے یہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خرابی سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ یعنی پہلے تو اس نے بہت اچھا کہا کہ تم لوگ یہ خوشبو اگر لیپ لگا رہے ہو یہ کیا؟ اس پر تو اللہ کی رحمت ہی بطور لیپ ہے. یعنی جیسے خوشبو بدن کو ڈھانکتی ہے ایسی اس کے بدن کو اللہ کی رحمت ہے. لیکن آگے کیا لفظ ہے؟ المکفن بالجمال، جس کو کفن دیا گیا ہے کس چیز کا؟ خوبصورتی کا. بولیں گے ایک عورت بیچاری مری پڑی اور تم اس کی خوبصورتی دیکھ رہے ہیں. کہتے قال ابن وکی، اس شعر کی خرابی کس نے بیان کیا؟ ابن وکی نامی ادیب نے کہا، انا وصفہ ام الملک بے جمال الوجہ غیر مختار. بادشاہ کی ماں کو چہرے کی خوبصورتی سے تعریف کرنا، بادشاہ کی ماں کی چہرے کی خوبصورتی سے کیا کرنا؟ اس کی تعریف کرنا غیر مختار، یہ ناپسند بات ہے. ٹھیک ہے. وفی الحق ان المتنبی کان جریئا فی مخاطبۃ الملوک، اور حق یہ ہے کہ متنبی بادشاہوں کو خطاب کرنے میں بڑا بے باک تھا. کیا تھا؟ جری بے باک تھا. ولعل لعظم نفسہ، اور شاید وہ اپنے آپ کو بڑا عظیم سمجھتا تھا. کیا سمجھتا تھا؟ وَأَبْقَرِيَّتَهُ شَانًا فِي هَذَا الشُّذُوذ، اور اس شذوذ میں، اس ندرت میں اپنے آپ کو بڑی ابقری شان والا سمجھتا تھا. اپنے آپ کو عظیم سمجھتا تھا اور ابقری شان والا سمجھتا تھا. فی هذا الشذوذ، اس شذوذ میں، یعنی اس انوکھے پن میں کہ دیکھو میں ہی وہ ہوں کہ جو چاہوں تو حساب سے بادشاہ کی تعریف کے بجائے برائی بھی کر دوں اور کسی کو ڈھنگ سے پتہ بھی نہ چل پائے. شذوذ سے مراد یہ ہے، یعنی انوکھے پن میں، ندرت میں. ٹھیک ہے. اب یہ ساری مثالیں بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ سب واقعات بیان کیا آپ کو تاکہ آپ کا ذہن مشاق ہو جائے اور مقامات کو سمجھ سکے، مقامات استعمال کو سمجھ سکے، موضوع کو سمجھ سکے، مخاطبین کے حالات کو سمجھ سکے. یہ اتنے ساری مثالیں اس لیے بیان کی. اذن لا بد للبلیغ، اب یہاں سے قاعدے کی بات بیان کریں کہ اس لیے اس وقت ضروری ہے بلیغ کے لیے اولاً سب سے پہلے من التفکیر، کیا کرنا؟
غور و فکر کرنا، فی المعانی، ان معانی میں، التی تجیش فی نفسی، جو اس کے نفس میں، اس کے دل میں ابال پیدا کر رہا ہے، جوش مار رہا ہے۔ تجیشوں کا معنی کیا ہوگا؟ ہاں، سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ غور کرے کہ اس کے دل میں کس طرح کے معانی جوش مار رہے ہیں۔ کسی کی نفرت کا جذبہ دل میں جوش مار رہا ہے، یا کسی کی محبت کا جذبہ، کسی کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہے، یا کسی کی کمی کو بیان کرنا مقصود ہے؟ یہ پہلے دل میں کیا کرے وہ؟ بولو بھائی، غور کرے۔ وَهَذِهِ يَجِبُ أَن تَكُونَ صَادِقَةً، اور یہ بات ضروری ہے کہ سچی بھی ہو، ورنہ داڑھی منڈا رہا ہے، ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا، کبھی درود بھی ڈھنگ سے نہیں پڑھتا، اور یہ کہتا کیا کہتا ہے؟ شعر اشعار آج کل کے ہوتے ہیں نا، مجھے نبی کی بنا محبت کی بنا چین نہیں آتا، اور اس طرح کے مفہوم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتا ایسا؟ کبھی جو ہے درود پڑھنے کی اس کو فرصت نہیں ملتی ہوگی، اور جب تعریف کرنے، جب نعت لکھتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے بنا تو مجھے چین ہی نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو پہلے اپنی دل کی حالت ایسی بناؤ، پھر یہ کہو کہ واقعی مجھے چین نہیں ہے۔ وہ یا محمد ہے یا مدینہ ہے، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، جیسے یہ شعر ہے، دل میں اب یا محمد ہے یا مدینہ ہے۔ ارے باپ، کتنا بڑا دعویٰ ہے یہ، مطلب کوئی آرزو نہیں، پیسے کی آرزو نہیں، نذرانے کی؟ بولو بھائی، کہ یہ شعر پڑھ، جہاں پڑھوں گا وہاں تھوڑا موٹی رقم مل جائے، لیکن کیا کہہ رہا ہے وہ؟ دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا تو محمد ہے یا کیا ہے، پھر بس دو ہی آرزو ہے، محمد ہے یا مدینہ، اور کوئی دل میں آرزو۔ لیکن یہ آرزو بیان کر کے اس کی آرزو ہے کہ بہت سارے نوٹ مجھے مل جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کوئی ریئل میں پڑھے، یہ تو دل کی بات ہے نا، یہ وہ تو ہر شخص اپنے اعتبار سے غور کرے کہ واقعی جو کہہ رہا ہے اسی کے مطابق ہے اس کی بات یا نہیں ہے۔ وَهَذِهِ يَجِبُ أَن تَكُونَ صَادِقَةً ذَاتَ قِيمَةٍ وَقُوَّةٍ، اور یہ جذبہ، یہ فکر ضروری ہے کہ کیسی ہو؟ سچی ہو، قیمت اور قوت والی ہو۔ يَظْهُرُ فِيهَا أَثَرُ الْإِبْتِكَارِ، جس میں انوکھے پن کا اثر بھی ظاہر ہو رہا ہو۔ کیا ہو رہا ہو؟ انوکھے پن کا بھی اثر ظاہر ہو رہا ہو، واقعی جذبہ ایسا ہو۔ وسلامت النظر، اور غور و فکر کی سلامتی بھی ہو۔ ودقت الذوق، اور شوق کی باریکی بھی ہو۔ فی تنسیق المعانی وحسن ترتیبها، معانی کو بیان کرنے اور اس کی ترتیب کی خوبصورتی میں۔ معانی کو بننے، تنسیق کا معنی کیا تھا؟ لفظی معنی بننا، یہاں ہم کریں گے بیان کرنا۔ معانی کو بننے اور معانی کی ترتیب کی خوبصورتی میں ذوق کی باریکی ہو۔ کیا ہو جناب؟ ذوق کی باریکی ہو۔ جیسے ایک باریکی دیکھیے کہ لے کے گیا تھا طیبہ میں مرنے کی آرزو۔ عام طور پر ایسی ہوتا ہے کہ مسلمان جو واقعی سچا عاشق ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ کاش میں مدینے میں ہی میری موت آ جائے، موت ہر جگہ آنی ہے، مدینہ جاؤں اور وہیں پر میری موت آ جائے۔ یہ دعا بھی کرتے ہیں مسلمان کہ اللہ موت عطا فرما، مدینے کی موت عطا فرما، بہت اچھی دعا ہے۔ لیکن ایک شاعر دیکھو اس میں باریکی کیسے پیدا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لے کے گیا تھا طیبہ میں، طیبہ میں بھی بول سکتے ہیں، طیبہ میں بھی بول سکتے ہیں نا، لے کے گیا تھا طیبہ میں مرنے کی آرزو۔ کیا لے کے گیا تھا طیبہ؟ لیکن قدم قدم پہ وہاں زندگی ملی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن قدم قدم پہ وہاں کیا ملی؟ ایک نادر خیال ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ حضور محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، مدینے سے میں، مدینے کے کچھ کام بولتے ہیں نا، مدینہ جاؤ تو وہاں سے واپس نہ آؤ، ہے نا، مدینہ جاؤ تو وہاں سے واپس نہ ہو۔ یہ عام طور پر عاشق کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن وہ عاشق کیسے تھے؟ ان کا جذبہ صادق کیا سنیے، وہ کہتے ہیں مدینے کے کچھ کام کرنے ہیں سید، مدینے سے میں اس لیے جا رہا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک انوکھا پن آ گیا نا، یعنی ایک نارمل سوچ کیا ہے کہ مدینے میں جاؤں تو وہیں رہ جاؤں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مدینے سے جاؤں گا، اور جانا کس لیے ہے؟ مدینے ہی کے کچھ کام کرنے ہیں، دینی کام کرنے ہیں۔ اگر مدینے میں رہ جاؤں گا دینی کام کون کرے گا؟ مدنی کام کون کرے گا؟ یہ سب آپ لوگ سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ بھینس کے آگے بجا رہا ہوں۔ یہ لفظوں کا جو ہے نا ایک جادو ہے، کیا ہے وہ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے نا، ان من الکلام للسحر، بہت سارے کلام میں کیا ہوتا ہے؟ یہ حضور کی حدیث ہے،
بہت سارے کلام میں کیا ہوتا ہے جناب؟ تو جادو ایسی پیدا ہو جائے گا کہ محنت کرنی پڑے گی. ہاں تو فَإِذَا تَمَّ لَهُ ذَلِكَ، پھر جب اس کے لیے یہ بات مکمل ہو جائے، یعنی جذبہ سچا ہو، جذبہ کیسا ہو، اور اس کو وہ معنی کو اچھے سے ترتیب بھی دے سکے، اس میں باریک پن بھی لا سکے. جب یہ فَإِذَا تَمَّ لَهُ ذَلِكَ، جب یہ بات مکمل ہو جائے، عَمَدَ إِلَى الْأَلْفَاظ، اب وہ ارادہ کرے گا کس کا؟ الفاظ کا. پہلے دل میں جو جذبہ ہے اس جذبے کو صادق کر لے، سچی کر لے، اس کو ناپ تول لے کہ یہی بات مجھے بولنی ہے، یہی بات مجھے اسی طرح سے بولنی ہے، اس کو اچھے سے دل میں بٹھا لے. ثم عمد الى الالفاظ، اب وہ الفاظ کا ارادہ کرے، اور الفاظ کیسے ہو؟ الواضحہ، واضح ہو، المؤثرہ، تاثیر کرنے والے ہو، الملائمہ، مناسب ہو. پھر کیا کرے؟ اب دل میں معنی ہے اور لفظوں پر الفاظ، ایسی ہے نا، دل میں معنی اور لفظوں پر کیا ہے؟ زبان پر کیا ہے؟ الفاظ. اب کیا کرے گا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَهُمَا یا بَيْنَهَا، ہا ضمیر بولیں گے تو الفاظ. پھر الفاظ کے درمیان ایسی ترکیب اپنائے، فَأَلَّفَ بَيْنَهَا تَأْلِيفًا، پھر الفاظ کے درمیان کس کا ترجمہ کروایا؟ بَيْنَهَا. یکسبها جمالا وقوہ، جو اس ترکیب میں یا ان الفاظ میں پیدا کر دے خوبصورتی اور طاقت کو، جو ان الفاظ میں کیا پیدا کر دے؟ ہاں تو نتیجہ فالبلاغۃ لیست فی اللفظ وحدہ، تو بلاغت صرف لفظ میں نہیں ہوتا، ولیست فی المعنی، اور صرف معنی میں نہیں ہوتا، معنی وحدہ صرف معنی میں نہیں ہوتا، ولکنھا اثر لازم، بلکہ یہ ایک ایسا اثر ہے جو لازم ہے لسلامتی تالیف ہذین، ان دونوں کی ترکیب کی سلامتی کو، یعنی لفظ اور معنی کی درست اور سالم ترکیب ہوگی تبھی اثر لازم پیدا ہوگا. تو جو لیکن بلاغت ایک ایسا اثر ہے جو ان دونوں کی ترکیب کی سلامتی کے لیے لازم ہے، وحسن انسجامہما، اور دونوں کے خوبصورت طریقے سے بننے پر لازم ہے. یہ حسن کا عطف سلامتی پر ہوگا، کس پر ہوگا؟ سلامتی پر ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی لفظ و معنی کو ڈھنگ طریقے سے بن کر کے زبان سے ادا کریں گے، موقع محل کو دیکھ کر کے، تو بلاغت حاصل ہوگی، ورنہ صرف معانی کا نام بلاغت نہیں، اگرچہ کتنا ہی خوبصورت معنی آپ کے ذہن میں پیدا ہو جائے. جیسے آپ کے دماغ میں سوچ لے گا ایک ندی ہے، جھرنا ہے اس کے بغل میں، اور بغل میں جو ہے ہرے ہرے درخت ہے، اور چڑیا ہوا میں اڑ رہی ہے، اور ایک چھوٹا سا گھونسلہ ہے، نیچے بکریاں چر رہی ہے. بہت خوشنما منظر آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے؟ لیکن آپ اس کو ادا کرو گے کیسے؟ تو ادا کرنے کے لیے بھی ویسی چاہیے. پہلے آپ نے بول دیا گھنا جنگل ہے، رات تاریک ہے. ارے بھیا معنی اندر پیدا ہو رہا ہے کچھ اور یہاں رات تاریک ہے، بجلی کڑک رہی ہے. تو اب تو ڈراؤنا منظر پیش کریں نا، خوشنما منظر نہیں ہوا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا بجائے بکری اور وہ سب دیکھنے کے سانپ دیکھ رہے، درخت کے نیچے سانپ ہے. اب خوشنما منظر تھوڑی بیان کر پائیں گے. اب بیان کتنے، اس کے سانپ بول کر کے، بچھو بول کر کے، بعد میں آپ ہریالی بیان کر رہے ہیں، آبشار اور نغمے اور جھرنے بیان کر رہے ہیں، چڑیوں کی چہچہاٹ بیان کر رہے ہیں، کلیوں کی چٹک اور پھولوں کی مہک بیان کر رہے ہیں. تو لوگ ہیں بھائی اس گارڈن میں جانا ہی نہیں جو تم بیان کرے، جاؤ پہلے ہی بول دیے وہاں سانپ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو خیالات کی ندرت ہو، اور ان خیالات کو ادا کرنے کے لیے بہترین الفاظ کی کیا ہو؟ ترکیب ہو. ان دونوں کے ملن سے کیا پیدا ہوتی ہے جناب آپ کے کلام میں؟ بلاغت پیدا ہوتی ہے. وَبَعْدَ هَذَا، یہاں تک جو ہے سمجھانے کا ان کا طریقہ تھا کہ کلام کو بلیغ بنانے کے لیے یا متکلم اپنے آپ کو بلیغ بنانے کے لیے کیا کیا کر سکتا ہے. اب نیچے ایک نوٹ کے طور پر کچھ بات بیان کر رہے ہیں. وَبَعْدَ هَذَا، اس کو یہ پیراگراف مکمل کرتے ہیں. اس سب کے بعد یحسن بک، آپ کے لیے اچھا ہے. آپ کے لیے کیا ہے؟ یحسن بک، بلکہ پڑھیے ثلاثی سے، آپ کے لیے اچھا ہے کیا؟ ان تعرف شیئا عن الاسلوب، کہ آپ کچھ کس چیز کو پہچانو؟ اسلوب کو. یعنی اسلوب کہتے ہیں کلام کو ادا کرنے کے طریقے. پانی لیجئے تو. کلام کو ادا کرنے کے طریقے کو پہچانے. الذی هو المعنی المصوغ فی الفاظ، اسلوب کہتے ہیں اس معنی کو جو الفاظ میں ڈھلا ہوا ہو. اسلوب کس کو کہتے ہیں جناب؟ الفاظ میں ڈھلا ہوا ہو. مؤلفۃ علی صورت، ایسے انداز پر مرکب ہو، ایسے
انداز پر مرکب ہو، تکون اقربا جو زیادہ قریب ہو، لنیل الغرض المقصود من الکلام کلام کے غرض مقصود کو پانے کے لیے، کس کے زیادہ قریب ہو؟ ہاں، یعنی کہہ رہے ہیں کہ الفاظ میں ڈھلے ہوئے معانی اس طور پر بیان کرنا کہ جس سے آپ جو مقصود آپ کا دل میں ہے اس مقصود تک لوگ جلدی سے پہنچ جائے، یہ مراد ہے۔ یہ نہیں کہ آپ بولنا کچھ اور چاہ رہے ہو، بول دیا کچھ اور بعد میں وضاحت دیتے پھرے کہ نہیں، میرے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ یوں اور توں اور جوں اور سوں، ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ لوگ ایسا کر دیتے ہیں۔ جیسے بھی ایک حضرت نے بیان کر دیا کربلا کی واقعات 90% جھوٹ پر مبنی ہے، اب وہ ممکن ہے کہ انہوں نے سچ بات کہی ہو، جیسے وہ یوں بولتے ہیں کربلا کے جو واقعات عام طور پر جہلا خطبہ بیان کرتے ہیں، اس طرح قید لگا دیتے، ان کے دل میں یہی مفہوم ہوگا، دل میں کیا ہوگا؟ عقل میں یہی مفہوم ہوگا کہ آج کل لوگ جو ہے قوال لوگ اور یہ اس میں جو شیعہ لوگ پڑھتے ہیں اس میں عام طور پر کیسے واقعات رہتے ہیں، یہ نہیں کہ کربلا کے واقعات معاذ اللہ 90% جھوٹے ہیں، یہ تو غلط بات ہو گئی نا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذہن میں جو مفہوم ہوتا ہے اس کو ادا کرنے میں انسان خطا کر دیتا ہے، پھر وہ نہ صرف بلاغت سے نکل جاتا ہے بلکہ وہ خود آدمی جو ہے اس کو لوگ نکال دیتے ہیں نہ جانے کہاں کہاں سے۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ اب پھر وضاحتیں دینی پڑتی ہے۔ اچھا، وضاحت پھر دینے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ خراب آپ نے جو مفہوم الفاظ ادا کیے تھے، کسی درست مفہوم کو خراب الفاظ سے آپ نے جو ادا کیے، وہ الفاظ تو دور 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 تک پہنچ گئے، گلی 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 محلے محلے میں پہنچ گیا، لیکن اب جب دوبارہ آپ نے اس کی وضاحت دی تو وضاحت ایک ہی گلی تک پہنچی، ساری گلیوں تک نہیں پہنچ پائی۔ بولتے نا، ان کی گلی سے آ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر، آن پڑا تھا، یہ پرانی اردو، آن پڑا تھا آ گیا تھا میں، یعنی ایک بار بس دماغ میں دل پر قوت برداشت نہ رہی، دل نے بہت ابھارا کہ چلو دیکھ ہی آتے، کم سے کم گلی ہی دیکھ لیتے، اس کو نہیں دیکھ پاتے تو ہے کہ نہیں۔ لوگوں کو پتا تھا کہ اس گلی میں حضرت کی جو ہے نا کوئی نہ کوئی ہے شناسا، پھر بھی حضرت جو رسوائی کے خوف کا مطلب رسوائی کا خوف نہ کرتے ہوئے چلے گئے، تو ان کو یہ لگا گلی میں ہی تو جاؤں گا، لوگ سوچیں گے چائے پینے گئے ہوں گے، انڈا کھانے گئے ہوں گے، بھجیا کھانے گئے ہوں گے، ہے کہ نہیں، تو سوچا چلو گلی میں ہی چلے جاتے، ہو سکتا ہے ایک دو جھلک تو نظر آیا، لیکن گلی سے آیا اور اپنے گھر میں آ کے بیٹھ گیا۔ ان کی گلی سے آ کے میں، ان کی گلی میں جا کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک گلی کی بات تھی اور گلی گلی گئی، نہیں سمجھے بات کو؟ بات کس کی تھی؟ صرف ایک گلی کی تھی، اور گئی کہاں؟ پورے شہر میں بات پھیلے، حضرت وہاں جاتے ہیں، حضرت وہاں جاتے ہیں، اس طرح بات پھیلتی ہے۔ تو غلط تراکیب، غلط الفاظ، غلط موقع محل پر کبھی بات بولیے بھائی نہیں کرنی چاہیے، اور بات کیا جانا بھی نہیں چاہیے، غلط جگہ پر جانا بھی، اتقوا مواضع التہم۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ وَأَفْعَلَ فِي نُفُوسِ سَامِعِيهِ، اور سامعین کے دلوں میں زیادہ اثر پیدا کرنے والا ہو۔ اسلوب آپ کا کیسا ہو؟ اسلوب آپ کا سامعین کے دلوں میں افعال ہو، افعال بمانا زیادہ اثر پیدا کرنے والا ہو۔ وَأَنْوَاعُ الْأَسَالِيبِ ثَلَاثَةٌ، اسی لیے اسلوب کی کتنی قسمیں بنتی ہے؟ اسلوب علمی، اسلوب ادبی اور اسلوب خطابی، یہ تین قسمیں، اس کو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب۔